درخشا 5ویں جماعت سے میرے ساتھ تھی۔ ہماری گہری دوستی تھی۔ اسکول کا آخری سال اب ہمارے سامنے تھا۔ مجھے علم تھا کہ اس کے گھر والے کبھی بھی اسے کالج میں داخل نہیں کروائیں گے، کیونکہ وہ کاروباری لوگ تھے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ان کی دکانیں تھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ان کے خیال میں میٹرک تک بچیوں کو پڑھا دینا ہی کافی تھا۔ بقول اس کی بڑی بہن کے دھوبی کا حساب اور راشن کی لسٹ بنانا ہی لڑکی کا کام ہے، اور 10ویں پاس لڑکی یہ کام بخوبی کر سکتی ہے۔ درخشا کے گھر میں دادی کو ایسی حیثیت حاصل تھی کہ اگر وہ شام میں کہہ دیتی کہ سویرا ہے تو کسی کو انکار کی مجال نہ تھی۔ میں نے انہیں 2-3 بار درخشا کے گھر میں دیکھا تھا۔ سخت چہرے والی خاتون جن کی آنکھیں ہر وقت گھر کے چاروں طرف گھومتی رہتی تھیں۔ چھت کا پنکھا چلنے کے باوجود وہ ہاتھ سے پنکھا جھلتی رہتی تھیں، اور اسی پنکھے کو ہلاتے ہلاتے گھر کے کاموں کے لیے حکم بھی دیتی رہتی تھیں۔ درخشا کی امی کا مزاج اپنی ساس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش اور سہمی ہوئی نظر آتی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ کسی تنومی کیفیت میں ہوں۔ ساس کے حکم کو بجا لانے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ درخشا کی 2 چھوٹی بہنیں اور بھی تھیں۔ یہ کل 3 بچے تھے، مگر گھر میں یوں رہتے تھے جیسے کرفیو لگا ہو۔ لڑکیوں کا کام صرف دادی کے حکم کی تعمیل کرنا تھا، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں۔ درخشا کی منگنی بچپن میں ہی اپنے ماموں زاد سے ہو گئی تھی۔ دونوں میں بہت پیار تھا۔ میں نے اسے ایک بار دیکھا تھا۔ وہ خاصا خوش شکل لڑکا تھا، جو اس وقت BA کا طالب علم تھا اور شام کو اپنے والد کے ساتھ دکان پر ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ کبھی وہ چپکے سے کوئی تحفہ درخشا کو دے دیتا تو وہ گھر میں یہی کہتی کہ یہ مجھے یاسمین نے دیا ہے۔ زندگی یوں ہی رواں دواں تھی۔ ہم 9ویں کلاس میں اچھے نمبر لانے کے لیے بڑی محنت کر رہے تھے تاکہ میٹرک میں اچھی پوزیشن آ جائے۔ پڑھائی میں مشغول رہنے کے سبب کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ ایک بار درخشا کئی دن تک اسکول نہ آئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنے دن غیر حاضر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ گھر میں پیپرز کی تیاری کر رہی ہوگی۔ جب بہت دن گزر گئے تو میں نے اس کی چھوٹی بہن افشا سے درخشا کے نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی، آپ خود فون کر کے معلوم کر لیں۔ میں نے فون کیا تو حسب عادت دادی نے اٹھایا، کیونکہ فون ان کے پاس تخت پر رکھا ہوتا تھا، اور وہ فون کرنے والے کا پورا انٹرویو لینے کے بعد جس کا فون ہوتا اسے بلا کر ریسیور تھماتی۔ تاہم ان کے کان اور آنکھیں فون پر ہونے والی گفتگو پر جمی رہتی تھیں۔ فون انہوں نے اٹھایا مگر درخشا کو نہیں دیا، حالانکہ اس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی، یعنی وہ قریب ہی موجود تھی۔ تبھی مجھے شک ہوا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے، اسی لیے میں چھٹی کے بعد اس کے گھر چلی گئی۔ درخشا نے مجھے چونک کر دیکھا لیکن خاموش رہی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے گہرے تھے۔ نوٹس مانگنے کے بہانے میں اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یاسمین، دادی میری شادی پھپھا اختیار الدین سے کروانے جا رہی ہیں، کیونکہ چھوٹی پھپھو 5ویں بچی کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی ہیں، اس نے جواب دیا۔ ابھی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کسی ننھے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اسی لمحے دادی کی تہکمانہ آواز گونجی، درخشا، اور وہ مجھے چھوڑ کر فوراً دادی کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ایک بہت ننھی منی بچی اس کی گود میں رو رہی تھی۔ درخشا نے جلدی سے اس کا گندا پوتھڑا اتار کر اسے صاف کیا اور پھر بچی کو لے کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے علم تھا کہ اس کی منگنی ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ تبھی اس کے ماموں غصے سے دندناتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ہنگامہ کیا کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، وہ میکے سے رخصت ہونے کے لیے ہوتی ہیں، مگر بہویں کوئی نہیں بناتا۔ دادی یہ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہیں؟ اگر اپنے داماد کا گھر دوبارہ بسانا لازم ہے تو اپنی بڑی بیٹی کی بیٹی یعنی نواسی کو اس کے نکاح میں دے دیں۔ وہ بھی اب شادی کے لائق ہو گئی ہے۔ کیا ضروری ہے
کہ درخشا کی منگنی توڑ کر اسے اپنے رنڈوے داماد سے بیایا جائے۔ خاندان والوں نے بھی ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تب دادی نے جواب دیا کہ بیٹی کے بچوں پر میرا اختیار نہیں، جبکہ پوتی پر اختیار ہے، میں جو چاہے کروں۔ درخشا کا باپ میری بات نہیں ٹالتا۔ یہ سارا ہنگامہ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر درخشا نے بتایا کہ اس کے تایا دادی کے مزاج کی وجہ سے انہیں اپنے پاس رکھنے سے گریزاں ہیں، تبھی وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ ان کے بیٹے اور بہو نے تو دادی کو اپنے گھر رکھنے سے ہی منع کر دیا تھا۔ وہ کچھ دن بڑی بیٹی کے گھر رہیں، وہاں بھی ان کی بچوں سے نہ بنی۔ بچوں نے اپنے باپ سے شکایات کر کے دادی کو وہاں سے بھی چلتا کر دیا۔ تب والد نے ماں کی لاج رکھی اور اپنے گھر لے آئے۔ دادی بھی خوش خوش ہمارے گھر آ گئیں۔ جانتی تھیں کہ یہ بہو میرا ہر کہا سہ لے گی، کیونکہ یہ سوتیلی ماں کے ظلم سہ کر آئی ہے، سو ان کو اپنی منمانی کا خوب موقع ملا۔ سب گھر والے دادی کا ادب اور لحاظ کرتے تھے کہ درخشا کے والد کی یہی ہدایت تھی۔ یہاں دادی کا سکہ چلتا تھا، گھر کا خرچ بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب درخشا کی پھوپھیاں آتیں تو دادی ان کی زبردست خاطر مدارت کرتیں اور اس کی امی کو سناتیں کہ دمادوں کی خاطر مدارت کرنے سے وہ خوش رہتے ہیں اور ان کی بیٹیوں کو بھی خوش رکھیں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ درخشا کی شادی داماد سے کر دوں۔ ایک تو اختیار الدین کا گھر پھر سے بس جائے گا اور اس کے 5 بچوں پر دوسری عورت کے سوتیلے پن کا قہر نہ برسے گا۔ اگرچہ درخشا اور اختیار الدین کی عمر میں بہت فرق تھا، پھر بھی انہوں نے یہ انوکھا فیصلہ کر دیا اور درخشا کو اسکول سے اٹھا لیا۔ میں یہ ساری کہانی سن کر بھاری دل کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب جب درخشا کو فون کرتی، اس کی دادی کہہ دیتی کہ وہ مصروف ہے۔ جب اس کو اسکول نہیں جانا تو میں کیوں اس کو پریشان کر رہی ہوں؟ کلاس میں ہمارے گروپ کی لڑکیوں کو میری زبانی معاملے کا علم ہوا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ سب کی ہمدردیاں درخشا کے ساتھ تھیں، مگر سب بے بس تھے۔ اس کے والد نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ دراصل بیٹے ماؤں کو گھر سے نہیں نکالتے، یہ بہویں ہی ہوتی ہیں جو ساسوں کو چاہیں تو ناک کو چنے چبوا دیں، جبکہ درخشا کی ماں ویسی ہی سوتیلی ماں کے ہاتھوں رہی تھی۔ وہ کوئی دبنگ عورت نہ تھی کہ ساس کے سامنے بولتی یا بدزبانی کرتی۔ وہ بیچاری تو سر جھکا کر ہر کسی کی بات مان لیتی تھی، نہ تو مقابلے بازی کرتی اور نہ زبان چلاتی، بس خاموش رہتی۔ وہ تو اپنے بچوں پر بھی رعب نہ جماتی تھیں، کجا ساس یا شوہر کے سامنے اونچا بولتی۔ دادی ہر وقت سب کو یہی جتاتی رہتی کہ ان کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ 5 جانیں 1 جان سے زیادہ قیمتی ہیں۔ میں نے بیٹی کے 5 بچوں کی خاطر پوتی کا رشتہ داماد کو دیا ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر کی بچی ہے اور شرافت و تابعداری میں اپنی ماں پر گئی ہے۔ یہ اس رشتے کو بخوبی نبھائے گی۔ ادھر اختیار الدین بڑے شاداں تھے کہ کم سن دلہن مل رہی تھی۔ انہوں نے بہت قیمتی زیور اور کپڑے تیار کروائے تھے۔ اللہ نے انہیں پیسے کے معاملے میں خوب نوازا تھا۔ شہر کے گنجان آباد علاقوں میں ان کی دکانیں تھیں جو خوب چل رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ انہیں بیوی کے مرنے کا دکھ کم اور کم عمر بیوی ملنے کی خوشی زیادہ تھی۔ اس شخص نے اپنی دوسری شادی کی تیاریاں کچھ ایسے کی جیسے یہ اس کی پہلی شادی ہو۔ اس نے بیرون ملک کاسمیٹک اپنی دکانوں میں بھرا ہوا تھا، جہاں پر ہر وقت خواتین کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے اسمگلروں سے روابط ہیں جو اسے مال لا کر دیتے اور اپنے پیسے وصول کر لیتے ہیں۔ پولیس کا منہ اس نے پیسوں سے بند کر رکھا تھا، اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہ تھا کہ وہ کسی بھی غریب گھر کی لڑکی کو پیسے کے بل بوتے پر بیوی بنا لے۔ مگر دادی نے اسے سمجھایا کہ دوسری بیوی اس کے بچوں کی پرورش محبت سے نہیں کرے گی، جس کے باعث اس کا سکون غارت ہو جائے گا، تو ایسی شادی سے کیا حاصل جو باعث راحت نہ ہو۔ 5 چھوٹے بچوں کو کوئی دوسری عورت بخوشی کیوں سنبھالے گی؟ لہٰذا درخشا سے ہی شادی کرو۔ اختیار الدین کو بھلا اتنی کم عمر خوبصورت لڑکی سے شادی پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے دادی کے پاس زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔
بہانہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی شیر خوار بچی کے لیے آتا ہے۔ وہ ایسے وقت آتا جب دادی اور درخشاں کی ماں گھر پر ہوتی، جبکہ درخشاں کی امی اکثر باورچی خانے میں مصروف رہتی تھیں۔ ایسے وقت میں دادی ان کے ذمہ کھانا بنانے کا کام ڈال کر پوتی کو آواز دیتی کہ اختیار الدین کو پیاس لگی ہے، دور سے آیا ہے، اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا جگ لے کر آؤ۔ یوں درخشاں کو بادلے ناخواستہ پانی لانا پڑتا۔ تب دادی حکم دیتی، ارے بیٹا، جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر دے دو۔ جب وہ پھپھا کو گلاس پکڑانے لگتیں تو وہ اسے مسکرا کر دیکھا کرتے۔ جوں جوں شادی کے دن قریب آ رہے تھے، درخشاں کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا اور بخار بھی رہنے لگا تھا۔ دادی نے یہ بات اختیار الدین سے چھپائی تھی۔ شادی میں 3 دن باقی تھے۔ زیادہ تر کلاس فیلوز کا مشورہ تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں اس کی اس حرکتوں سے بہنوں کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا۔ شادی میں 3 دن باقی تھے کہ میرے پاس سویرے سویرے اس کی چھوٹی بہن افشاں کا فون آیا کہ درخشاں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ خبر سن کر میں گھبرا کر ان کے گھر جانے کو نکلی۔ ہمارے گھر میں صرف ایک گاڑی تھی جو میرے والد آفس لے جاتے تھے۔ اتنی صبح رکشہ ٹیکسی ملنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے رکشہ ملا اور میں درخشاں کے گھر پہنچی۔ اس کا کفن تیار کر دیا گیا تھا۔ اس کے چہرے کا ایک حصہ روئی سے چھپا ہوا تھا۔ روتے ہوئے میں نے اس کا آخری دیدار کیا۔ گھر کا ماحول بہت افسردہ تھا۔ محلے کی عورتیں اور رشتہ دار دبی زبان میں دادی کو برا بھلا کہہ رہی تھیں اور دادی تخت پر بیٹھی دستی پنکھا جھل رہی تھیں۔ اس کی امی ایک طرف ساکت کھڑی جنازے کو دیکھ رہی تھیں۔ خاموش آنسو دھاروں کی صورت ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ دونوں چھوٹی بہنوں کا بھی برا حال تھا۔ میں درخشاں کے 40ویں پر بھی گئی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کھانا تقسیم ہوا، تب میں نے پہلی بار اختیار الدین کو دیکھا۔ بڑی سی توند، چھوٹے قد کا ادھیڑ عمر شخص لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور قرآن پاک پڑھنے کی بجائے آنے والوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ 40ویں کے ہفتے بھر بعد دادی نے اعلان کیا کہ وہ درخشاں سے چھوٹی افشاں کی شادی اختیار الدین کے ساتھ کریں گی۔ سارے خاندان نے ان کو سمجھایا، مگر ان کو اپنے نواسے نواسیوں کی فکر تھی۔ اب انہوں نے دیر نہ کی اور درخشاں کو دفن ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے کہ انہوں نے اختیار الدین کی شادی کی تاریخ دے دی۔ افشاں اختیار الدین سے پورے 16 برس چھوٹی تھی۔ اسے دلہن بنانے کی تیاری ہونے لگی، مگر اس گھر کی بیٹیاں اس شخص کی قسمت میں نہ تھیں۔ افشاں نے شادی کی تاریخ رکھے جانے کے اگلے دن ہی چوہے مار دوا کھا لی۔ اس کو خون کی الٹیاں ہوئیں اور 2 گھنٹے بعد وہ ٹھنڈی ہو گئی، جس کی اطلاع سب سے چھوٹی بہن منی نے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے مجھے دی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو افشاں کو نہلایا جا رہا تھا۔ اس کی میت کو تیار کر کے آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔ خون ابھی تک اس کے منہ سے سفید کفن کو لگ رہا تھا۔ اب اختیار الدین کی نظر منی پر تھی، جو افشاں سے 1.5 سال چھوٹی اور اس کی اپنی بڑی بیٹی سے صرف 3 سال بڑی تھی۔ منی اپنی بہنوں سے بالکل مختلف اور نڈر تھی۔ اب وہ 6ٹھی کلاس میں تھی کہ محلے کے ایک لڑکے سے اس کی دوستی ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ یہ لڑکا درخشاں کی سہیلی زرینہ کا بھائی تھا۔ بچپن سے اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ اپنا کوئی بھائی نہ ہونے کی وجہ سے درخشاں اور افشاں اس کو بھائی کہتی تھیں۔ چند دن بعد محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ منی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ دادی کا کہنا تھا کہ پولیس میں رپورٹ درج کروانے سے بہتر ہے کہ اختیار الدین اپنے طور پر منی کو بازیاب کرا دے، تو وہ اسی وقت اس کا نکاح منی سے کرا دیں گی۔ اختیار الدین نے اپنے کارندے دوڑا دیے، جنہوں نے یہ خبر لا کر دی کہ منی عرفان کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ کچھ عرصہ تلاش میں وقت گزر گیا، مگر منی کا سراغ نہ مل سکا۔ ایک روز عرفان کے ایک دوست نے دادی کو بتایا کہ ان کی پوتی اور عرفان لندن چلے گئے ہیں۔ چونکہ عرفان کے والدین برطانیہ میں سکونت پذیر تھے، لہٰذا وہ بھی وہاں کی شہریت کا حامل تھا، سو معاملے کو سلجھانے میں ان لوگوں کو کوئی دقت نہ پیش آئی اور انہوں نے منی کا نکاح عرفان سے کر دیا۔
اب لندن تو اختیار الدین کی پہنچ سے دور تھا۔ اس واقعے کو وقت گزر گیا اور میں امریکہ سیٹلڈ ہو گئی۔ تب اتفاق سے ایک بار لندن جانا ہوا۔ وہاں مقیم میرے عزیزوں نے مجھے عید ساتھ منانے کی دعوت دی تو میں وہاں گئی۔ ہم سب نماز پڑھنے مسجد پہنچے۔ نماز کے بعد لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے کہ اس ہجوم سے ایک خوش شکل خاتون میری طرف بھاگتی ہوئی آئیں۔ چہرہ مانوس لگا مگر میں اسے پہچان نہ سکی۔ آپ مجھے اجنبیوں کی طرح کیوں دیکھ رہی ہیں؟ میں آپ کی سہیلی درخشا کی سب سے چھوٹی بہن ہوں۔ تب میں نے بے اختیار اس کو گلے لگا لیا۔ اس وقت بے اختیار مجھے درخشا یاد آ گئی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ میں نے اس کے لندن آنے کی کہانی پوچھی تو اس نے بتایا۔ اس کو یقین تھا کہ 2 بہنوں کی قربانی لے کر بھی دادی اپنی بیٹی کی 5 بچوں کی خاطر اس کی شادی اپنے اس نامعقول داماد سے کرنے کی کوشش کریں گی، کیونکہ وہ اپنی سوچ تبدیل کرنے والی عورت نہیں تھیں۔ تب اس نے عرفان سے بات کی۔ اس نے لندن میں مقیم اپنے والدین کو اعتماد میں لیا تو عرفان کے چاچا نے اپنے گھر پر ان دونوں کا نکاح کروا دیا جو پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ یوں یہ دونوں لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے منی سے اس کی امی اور دادی کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی، کزن زرینہ سے میرا رابطہ ہے، لہٰذا گھر کے بارے میں مجھے سب معلومات ملتی رہتی ہے۔ میرے والدین یک کے بعد دیگرے اپنی بیٹیوں کی خودکشی کے سبب دادی سے دور ہو گئے ہیں۔ ان کو میری گمشدگی کا اتنا صدمہ ہوا کہ والدہ اس دکھ میں چل بسیں، جبکہ والد دل کے مریض ہیں۔ اب دادی بھی اپنے کیے پر ہاتھ ملتی ہیں اور ہر کسی سے کہتی ہیں کہ میں پرانے وقتوں کی عورت کس قدر غلط تھی۔ جس بیٹے نے مجھے عزت دی میں نے اسی کو اتنا بڑا دکھ پہنچایا۔ یتیم نواسے نواسیوں کی خاطر میں خود غرض اور اندھی ہو گئی تھی، بہو اور بیٹے کے دکھ کا خیال بھی نہ کیا۔ مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل جب چڑیاں کھیت چگ گئیں۔ وہ دادی ہر وقت خود کو کوستی ہیں، لیکن اب ان کی آنکھوں کی روشنی بہت ماند پڑ چکی ہے، تقریباً نابینا ہو چکی ہیں، ٹٹول ٹٹول کر چلتی ہیں، بس بڑی پھپھو ان کا خیال رکھتی ہیں اور تایا بھی کبھی کبھار خبر گیری کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر لے جانے پر آمادہ نہیں۔ دادی اب اپنی موت کی دعائیں مانگتی ہیں، مگر موت بھی جیسے انہیں لینے نہیں آتی۔ ظاہر ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو انسان خود سے موت کو نہیں بلا سکتا، لیکن زندگی تبھی اچھی لگتی ہے جب انسان کسی کا محتاج نہ ہو۔